اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دوستو، آج تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ بات تو بہت کچھ ہے اور بہت کچھ کرنے کو دل چاہتا بھی ہے، مگر پھر سوچتے ہیں کہ آخر کیا فائدہ۔ مگر اتنا بولنا تو ضروری ہے کہ اہل ایمان اللہ کے اس عظیم گھر کو جو اس ملک میں چند آتنکوادیوں نے 6 دسمبر 1992 کو اللہ کے جس گھر کو ملک کے کچھ آتنکوادیوں نے شہید کر دیا تھا، مسلمان اس گھر کو بھولنے نہ پائے۔ ویسے تو ایک خاص بات میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا 6 دسمبر 1992 کو، سب جانتے ہیں کہ اس وقت مرکز میں، کیندر میں نرسمہا راؤ کی حکومت تھی، جس کی مجرمانہ خاموشی اس کا سمرتھن کر رہی تھی آتنکوادیوں کا، اور یو پی میں کلیان سنگھ حکومت تھی، اور یو پی پولیس اور انتظامیہ کی ملی بھگت سے ایک تاریخی مسجد جو سینکڑوں سال سے، صدیوں سے وہاں کھڑی ہوئی تھی، آخر کچھ آتنکوادیوں نے اسے شہید کر دیا۔ اور پھر کئی دیومالائی کہانیاں وہاں پر بیان کی گئی، اور نہ جانے پھر کیا کیا ہوا، وہ ساری چیزیں آپ کو یاد ہے۔ لیکن آج 6 دسمبر کو اتنا تو کہنا بالکل ضروری ہے کہ ہم نہ بابری مسجد کو بھولے ہیں، نہ بھولے تھے، نہ کبھی ہم بھول پائیں گے۔ اور ویسے بھی ایمان والوں کا، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ ماننا ہے کہ جس زمین پر اللہ کا کوئی گھر ایک بار تعمیر ہو گیا تو وہ پاتال سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک، قیامت تک وہ اللہ کا گھر ہی رہے گا، چاہے وہ حالات کچھ آئے اور پھر وہ گر جائے یا گرا دیا جائے، اس کی جگہ کچھ اور بنا دیا جائے، کچھ بھی ہو جائے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ایک جگہ جہاں مسجد تعمیر ہو گئی وہ قیامت تک مسجد ہی رہتی ہے۔ لیکن آج اس ویڈیو کے ذریعے سے ایک بات میں خاص طور سے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ 6 دسمبر کو بابری مسجد شہید کی گئی، پھر اس کے بعد تقریباً یوں سمجھے کہ 29-30 سال کے بعد فیصلہ آیا۔ جی ہاں، مسلمانوں نے دلوں پر پتھر رکھ کر، سینے پر پتھر رکھ کر اس فیصلے کو قبول کیا، اور اس وقت سے اب تک رام مندر کی تعمیر میں، ابھی رام مندر تعمیر ہو رہا ہے، رام مندر کی تعمیر میں مسلمانوں کے کسی بھی فریق کی طرف سے کوئی رخنہ اندازی، کوئی دخل اندازی نہیں کی گئی۔ یہ ہے مسلمانوں کا طرز عمل۔ جب فیصلہ آیا اس وقت بھی مسلمانوں کی جانب سے کہیں ایک سنگل واقعہ دنگے فساد کا، ریئیکشن کا بالکل بھی سامنے نہیں آیا۔ یہ ہے مسلمانوں کا رد عمل، یہ ہے مسلمانوں کا عمل۔ اور آج میں خاص بات آپ کو بتا دوں کہ بابری مسجد پر جو برسوں تک کے اعتراض کیا گیا اور جھوٹی باتیں کہی گئی، تو ہم کو اتنا تو ہم خوش ہے کہ کم از کم بابری مسجد کا جب فیصلہ آیا تو چند خوش آئند نکات ہے، باتیں ہیں کہ جس کو خود سپریم کورٹ نے قبول کیا، جو گویا کہ بھگوا دھاریوں اور جھوٹوں کے منہ پر ایک تماچا ہے۔ جو باتیں برسوں سے غلط بیان کی جا رہی تھی، وہ عدالت نے باقاعدہ اس کا انکار کیا۔ نمبر 1، عدالت نے یہ مانا کہ بابری مسجد بادشاہ بابر یا اس کے سپہ سالار میر باقی نے تعمیر کرائی تھی۔ دوسری چیز، عدالت نے یہ بھی تسلیم کیا، مان لیا کہ بابری مسجد کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی تھی۔ عدالت کا یہ کہنا بھی مسلمانوں کی بڑی جیت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر ہڈر میں ہوئی، ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، مائی پاور کا استعمال ہو گیا، سب ساری باتیں الگ ہیں۔ لیکن جو الزام لگتا تھا کہ بابری مسجد کسی مندر کو توڑ کر بنائی گئی، عدالت نے یہ مانا کہ بابری مسجد کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی تھی۔ تیسری بات، عدالت نے یہ بھی تسلیم کیا کہ 1949 یعنی 1949 میں مسجد میں رام پرکٹ اور نمودار نہیں ہوئے تھے۔ عدالت نے یہ بھی مانا اور یہ کہا کہ زبردستی ان کی مورتی رکھی گئی تھی،
جو کہ جمہوری اصولوں کے خلاف تھا، عدالت نے یہ مانا، تو یہ بھی ایک ہماری بہت بڑی جیت ہے۔ چوتھی چیز، عدالت نے یہ تسلیم کیا کہ 1992 میں 1992 6 دسمبر کو مسجد کو توڑنا یا گرایا جانا غیر قانونی تھا۔ یہ ساری چیزیں عدالت نے تسلیم کی، لیکن پھر ایک تو خوشی ہو رہی ہے کہ چلو عدالت نے اس بات کو مانا، اور پھر رونا بھی آتا ہے، افسوس بھی آتا ہے کہ جب عدالت یہ مانتی ہے کہ یہاں پر کوئی مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی تو پھر ایسے کیسے فیصلہ آ گیا؟ جب عدالت یہ مانتی ہے کہ یہاں کوئی رام پر کٹ نہیں ہوئے تھے بلکہ مورتی رکھی گئی تھی اور یہ جمہوری اصولوں کے خلاف تھا، عدالت جب یہ مانتی ہے کہ مسجد کو توڑا گیا، گرایا گیا، یہ غیر قانونی تھا، تو پھر لوگ بس یہی کہتے ہیں، عدالت سے یہی سوال کرتے ہیں، اور عدالت کا احترام کہیں نہ کہیں دلوں سے کم ہو جاتا ہے کہ جب عدالت یہ ساری چیزیں مانتی ہے تو آج تک آدھے مجرم تو چلے گئے دنیا سے، جی ہاں، جنہوں نے مسجد شہید کیا تھا، کچھ نہیں ہو پایا ان کا، اور کچھ تو ابھی زندہ ہیں جو آزاد گھوم رہے ہیں، کچھ نہیں ہو پایا ان کا۔ تو بس عدالت سے ہم یہ کہیں گے کہ انصاف ہوتا ہے تو پھر عدالتوں کا احترام باقی رہتا ہے، عدالتیں انصاف کے ساتھ فیصلے نہ کرے بلکہ انصاف کرے، فیصلہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، عدالتوں سے توقع کی جاتی ہے، امید کی جاتی ہے کہ انصاف کریں، صرف فیصلہ نہ کریں، فیصلہ نہ سنائیں بلکہ انصاف کے ساتھ فیصلہ سنائیں، تو ملک میں امن و امان ہوگا، عدالتوں کا احترام باقی رہے گا۔ پھر آخری پیغام میں آج اتنا دینا ضروری ہے کہ آج 6 دسمبر کو مسلمان جوان خاص طور سے جذبات سے کام نہ لے، کوئی غلط قدم نہ اٹھائے، کوئی دھرنے بازی اور کوئی کسی بھی قسم کا ایسا قدم جس سے اور آپ پر ظلم کرنے والے ظالموں کو اور آپ پر ظلم کرنے کا موقع ملے، ایسا کوئی قدم نہ اٹھائے، اپنے رب سے تعلق قائم کرے، اپنے رب سے رشتہ جوڑے۔ وہ ایک ایسی ذات ہے جو امپاسبل کو بھی پاسبل کر سکتی ہے، ناممکن کو بھی ممکن بنانے والی ذات اللہ کی ہے، اس رب سے کانٹیکٹ کریں، اپنی مسجدوں کو آباد کریں اور اللہ سے دعائیں کریں، انشاءاللہ وہ اللہ ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔